ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی وحی نازل فرمائی اور اس وحی کے الفاظ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس جملے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو پیدائش کے بعد تخلیق کے بعد سب سے بنیادی اور مرکزی ضرورت جو انسان کی اللہ نے رکھی ہے وہ ہے شعور اور علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ تخلیق آدم کے بعد اللہ نے سب سے پہلے آدم کو روٹی نہیں دی پانی نہیں دیا تخلیق آدم کے بعد سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کے سینے کو علم عطا کیا ہے اور علم عطا کرنے کے بعد اللہ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلی جو نعمت ان کو دی جا رہی ہے وہ کون سی نعمت ہے علم کی نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور نبوت کی پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس وحی کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش کے بعد سب سے بنیادی اور ضروری چیز کیا ہے اس کے لیے وہ ہے علم
تبھی انداز آغاز وحی کا کیسے ہوا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں۔ اس رب کا نام جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، تو پیدا کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ایک بنیادی ضرورت رکھی ہے، وہ ہے علم حاصل کرنا۔ اس لیے کہ علم ایک روشنی کا راستہ اور سفر ہوتا ہے جس سے انسان کی بہت زیادہ رہنمائی ہوتی ہے، اور علم کے مقابلے میں جہالت کا راستہ ہے جو انسان کو ہٹ درمی، گمراہی اور غلط راستوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اچھا، علم بھی سب سے پہلے وہ علم کہ جو آپ کے دین کا علم ہے، جس سے اس علم کو سیکھنے کے بعد آپ یہ جان سکیں کہ آپ کو پیدا کس نے کیا ہے، آپ کا خالق کون ہے، آپ کا مالک کون ہے، آپ کا رازق کون ہے، آپ کو زندہ کون کرتا ہے، آپ کو موت کون دیتا ہے۔ یہ علم ہر انسان پر سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ جس انسان کے پاس اپنے خالق کی معلومات اور علم نہیں ہے تو وہ انسان دنیا میں بھی اندھیروں میں ہے اور آخرت میں بھی اندھیرے ہی اندھیرے ہیں اس کے لیے۔ تو علم کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ پڑھیں، علم حاصل کریں۔ کون سا علم؟ اس ذات کا نام لے کر علم حاصل کریں کہ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سب سے بنیادی علم انسان کو سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اپنے خالق کی تعریف، کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیا کیوں ہے، پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ جب تک انسان کے پاس اپنے خالق کا علم نہیں آئے گا، جب تک اس کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھے گی کہ مجھے کسی نے بنایا ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، تب تک انسان اپنی کامیابی کے سفر کی منزل کی ابتدا بھی نہیں کر سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے وہ چاہے جتنی مرضی ترقی پر ہو، اللہ کے نزدیک جب تک کسی انسان کو اپنے رب کا تعارف حاصل نہیں ہے، تب تک اللہ کے نزدیک اس کی شان و شوکت جو بھی ہو دنیاوی طور پر، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں چاند پہ چلے گئے، اچھی بات ہے، دنیا کی اسباب میں ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کا چاند پر چلے جانا اس علم کے بغیر کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اور ہم پر ہمارے پیدا کرنے والے کے کون کون سے حقوق آتے ہیں۔ جب تک اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ چاند سے اوپر بھی کسی سیارے پہ چلا جائے، اللہ کو اس کی ان اڑانوں کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ اڑانیں اللہ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ اور علم حاصل کر کے، اللہ کا تعارف حاصل کر کے ایک بندہ چاند پہ نہیں گیا، کسی سیارے پہ نہیں پہنچا، بلکہ اس نے اسی زمین پر اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ ذہن میں، قلب میں اس کی بات تھی کہ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں؟ اس رب کو جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ زمین پہ ہوتے ہوئے بھی
اللہ کے عرش کی سیر کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے نا نماز مومن کی معراج ہے. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم سجدہ کرو، جب تم پیشانی اپنی زمین پر لگاتے ہو، ناک زمین پر رکھتے ہو، تصور کیا کرو کہ یہ سر اللہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. اب یہ تصور وہی کرے گا نا کہ جس کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا. مگر نہ چاند پر پہنچ کر بھی انسان کا تصور کیا ہوگا کہ میں خود محنت کر کے آیا ہوں. یہاں تک یہ جو اڑان میں نے بھری ہے یہ میری اپنی اڑان ہے، اس میں کسی خالق، مالک اور رازق کا کوئی اثر انداز نہیں ہے، کوئی اثر رسوخ نہیں ہے. یہ میں اپنی طاقت اور بلبوتے کی بنیاد پر یہاں پر پہنچا ہوں. تو جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ خالق کے علم کے بغیر، اپنے اللہ کی پہچان کے بغیر وہ چاند تک بھی اڑان لے جائے، اللہ کے نزدیک اس کی اڑان کی کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایک بندہ زمین پر ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اس سجدے میں وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے میرا رب الاعلی جو بہت زیادہ بلند ہے. اور تصور انسان کیا کر رہا ہے حدیث کے مطابق کہ میری جو پیشانی ہے، میری جو ناک زمین پر لگ رہی ہے اور یہ جو میں نے اپنا سر زمین پر اس کو لگایا ہوا ہے، یہ حقیقت میں اس وقت میں اپنی پیشانی کو اپنے رب کے قدموں میں رکھ کر سجدہ کر رہا ہوں. تو اللہ کو اس زمین پر سجدہ کرنے والے کا سجدہ اس اڑان بھرنے والے سے پسند ہے جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اڑانوں میں اللہ نہیں ہے اور اس کے سجدوں میں بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب تک انسان کو اللہ کے ہونے کا علم حاصل نہیں ہوگا تب تک ظاہری ترقیاں اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. اور ایک انسان پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی، بوسیدہ زمین پر بھی اس علم کے ساتھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے کہ یہ میں سجدہ اپنے رب کو کر رہا ہوں، وہ رب جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے عرش پر موجود ہے. تو مسلمان میں اور کافر میں فرق یہی ہے کہ کافر جو سفر طے کر رہا ہے وہ اللہ کے علم کے بغیر، اللہ کے ہونے کے علم کے بغیر کر رہا ہے. اور جو مسلمان اپنی موت تک کا سفر طے کر رہا ہے وہ کس علم کے ساتھ؟ اللہ کے ہونے کے علم کے ساتھ کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ چیز انسان کی اللہ کو بہت پسند ہے کہ جس انسان کے ذہن میں یہ تصور آ جائے نا ہر کام کرتے وقت کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں، لیکن اس کے ذہن میں، دل میں یہ تصور ہو اور وہ یہ ہر وقت اس بات کا استحضار رکھے کہ مجھے پیدا کرنے والا بھی کوئی موجود ہے. تو دنیاوی انسان اور اس نظریے والا انسان دونوں کا جب اللہ کے نزدیک تقابل ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک اہمیت کس کو ملے گی؟ جس کے دل اور دماغ میں اللہ کے ہونے کا علم موجود ہے، اللہ کے خالق ہونے کا، اللہ کے مالک ہونے کا، اللہ کے رازق ہونے کا علم موجود ہے. تو آج مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ تصور ختم ہو گیا ہے. یعنی زبانی کلامی تو ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ کے ہونے کا وہ تصور کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں سے ممتاز کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی وہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو حرام حلال کی تمیز نہ ہونا، جھوٹ فراڈ سیاہ سفید جو ہم کرتے ہیں سب، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے ذہنوں سے اللہ کے ہونے کا علم نکل چکا ہے.
ہمارے دل اور دماغ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا اور ہماری موت و حیات پر اللہ کے مالک ہونے کا علم نکل چکا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں دماغ میں یہ تصور باقی رہے گا، اللہ کے نزدیک بھی وہ بندہ اچھا رہے گا اور اس کی دنیا بھی انشاءاللہ اچھی رہے گی۔ لیکن جب یہ تصور نکل گیا تو دنیا بے شک اچھی ہو، اللہ کے نزدیک اس انسان کی کسی طرح کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی لیے قرآن میں کیا اللہ نے فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، کہ جو انسان دنیا کے اسباب اکٹھے کر لیتا ہے، دنیا کے اسباب میں بہت اپنا نام بنا لیتا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا علم نہیں ہے، اس کے ذہن اور تصور میں اللہ موجود نہیں ہے، تو فرمایا نوفی الیہم اعمالہم، دنیا کی ترقی کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی اللہ دے کر پورا کر دے گے۔ اور ایک انسان کہ جس کے پاس دنیاوی اسباب میں ترقی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف اس کے دماغ میں اللہ بستے ہیں، اس کے دماغ میں اللہ موجود ہے، ہر عمل کرتے وقت اس کے دل اور دماغ میں اللہ بول اٹھتے ہیں، اس تصور کے ساتھ وہ جی رہا ہے، تو دنیاوی اسباب اس کے پاس موجود ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بندہ دنیا میں بھی اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلا بنیادی علم ہم سب کو کیا سیکھنا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق میں جو اللہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ پہچانو کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، اپنی پیدائش پر غور کرو۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، آج میرا ہر جگہ پر تذکرہ ہے، لیکن میں یہ یاد کروں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب میرا تذکرہ میرے ماں باپ کے ذہنوں میں بھی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، میں قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، کسی کے تصور میں بھی میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کے علم میں اس وقت بھی میں موجود تھا۔ اس رب نے مجھے پیدا کر کے میرے پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ایک ناقابل ذکر چیز کو، ناقابل تذکرہ کو اللہ نے قابل تذکرہ بنا دیا، لوگوں کی زبان پر نام آ گیا، حالانکہ ایک وقت وہ تھا لم یکن شیئا مذکورا، قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اس رب نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے ماں کے پیٹ میں ایک تصور دیا، ایک شکل دی، ایک صورت دی، پھر ماں کے پیٹ میں بھی جب تک میں موجود تھا تو دنیا کے لیے میں کوئی ایسی قابل فخر، قابل ذکر چیز تب بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں میری کیا کیفیت ہے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ کہ پھر رب نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں وجود دیا ہے، پھر اس وجود کی بھی میری کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے ہاتھ سے نہ کھا سکتا تھا، نہ زبان سے بول سکتا تھا، میرا جسم ایسا لاغر تھا کہ میں کچھ بھی اپنی نقل و حرکت اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا تھا۔ اس رب کا مجھ پر احسان ہوا کہ اس رب نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر کھانے کے قابل ہو گیا، میں اپنی بات کسی کو کہنے کے قابل ہو گیا، میں کسی کی بات سننے کے قابل ہو گیا، میں کسی چیز کو دیکھ کر اچھے برے کی تمیز کرنے کے قابل ہو گیا۔ جس وقت میں بالکل ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا تھا، اس وقت میرے منہ میں کوئی دودھ کا قطرہ ڈالے تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کوئی آگ کا انگارہ ڈال دے تب بھی میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے خالق کا احسان ہے
کہ اس نے مجھے اتنا پاورفل بنا دیا کہ آج میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر تمیز کر سکتا ہوں کون سی چیز میں نے حلق سے نیچے اتارنی ہے اور کون سی چیز میں نے اپنے منہ کے قریب بھی نہیں آنے دینی. اس انسان کو یہ علم حاصل کرنا ہوگا اور ہر وقت یہ علم اس کے دل میں دماغ میں بولتا رہے کہ یہ سب احسانات کس کے ہو رہے ہیں مجھ پر؟ اللہ کے ہو رہے ہیں. یہ انعامات مجھ پر کون کر رہا ہے 24 گھنٹے؟ اللہ کر رہے ہیں. جب انسان کے ذہن میں یہ تصور ہوگا نا، جب وہ انسان وقتی طور پر پریشان ہوتا ہے نا، تو اس پریشانی ہی پر وہ کئی خیالات اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں، دل میں کہیں اس کے وسوسے بولنے پر لگ جاتے ہیں، زبان پر کہیں اس کے بولنا شکری آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان کو 25 سال تک زندگی کے کوئی ٹینشن نہیں، اس کا گھر موجود ہے، اس کے والدین موجود ہیں، وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اپنا کام کاج کر رہا ہے. اچانک ہوتا ہے جائیدادیں چھن جاتی ہیں، والد فوت ہو جاتا ہے، دنیا کے حالات آ جاتے ہیں. اب انسان کی پریشانی والی کیفیت شروع ہوگی نا. اب اس کے ذہن میں اگر اللہ کے خالق ہونے کا علم نہیں ہوگا تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا. اس کے ذہن میں اگر اللہ کے مالک اور رازق ہونے کا علم نہیں ہوگا تو شیطان اس کو گمراہ کر دے گا. جیسے لوگ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا جب ہوتے ہیں، کسی ٹینشن میں آتے ہیں تو وہ ناشکری کے الفاظ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب دل اور دماغ میں اللہ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا علم ہوگا تو انسان اس ٹینشن کو یاد نہیں کرے گا. پھر اس وقت وہ اپنی 25 سالہ سہولتوں کو یاد کرے گا کہ آج جو پریشانی میرے پر آئی ہے، اس اللہ نے آج یہ پریشانی میرے پر بھیجی ہے، یہی تو وہ رب تھا جس نے 25 سال گزشتہ سکون کے بھی تو دیے تھے مجھے. آج اگر میری رات کی نیند کسی ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، تو اگر اللہ کا تصور ذہن میں، قلب میں موجود ہوا تو انسان پھر اس وقت کو یاد نہیں کرے گا، اس رات کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی 25 سالہ پچھلی راتوں کو یاد کرے گا کہ اگر ایک رات میری پریشانی کی آج مجھ پر آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں. پچھلی 25 سال سے میں رات کو سکون سے سو رہا تھا، وہ سلانے والا مجھے کون تھا؟ اللہ کی ذات. تو جب انسان یہ تصور کرے گا نا تو آنے والی پریشانی بھی اس کی ختم ہو جائے گی. جو موجودہ پریشانی ہے نا اس میں بھی وہ طاقت پکڑے گا. دیکھو تو آج کل خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ حالات کی تنگی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو کاٹ کر پھینک رہے ہیں نا. شوہر اپنی بیوی کو گولی مار رہا ہے اپنے بچوں کے سامنے کہ میں ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. طلاقیں ہو رہی ہیں خواتین کو کہ جاؤ اپنے والدین کے گھروں میں جاؤ، ہم تمہیں نہیں پال سکتے. کسی کا بل زیادہ آ گیا ہے تو اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی. وہ یہ یاد نہیں کر رہا کہ آج تک بھی جو بل ادا ہو رہے ہیں وہ کون سا میری جیب سے جا رہے تھے، وہ کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہے تھے نا. ٹھیک ہے ایک ریاستی یا حکومتی ظلم ہوا ہے، لیکن یہ ظلم بھی وقتی ہے. کیا اللہ اس ظلم کو دیکھ نہیں رہے؟ مسلمان کا، ایمان والے کا کنیکشن ہر وقت کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے. وہ اپنی خوشی میں، اپنی آزمائش میں سب سے پہلے اس کا ذہن، دل، دماغ کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف جانا چاہیے. یہ جو اللہ کی طرف تصور جانا، یہ انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے کی طاقت اس کو فراہم کر دیتا ہے. صرف ایک جملہ، صرف ایک تصور کہ آج تک جو کچھ میرے ساتھ زندگی میں چل رہا تھا وہ بھی کس کی طرف سے ہو رہا تھا؟ اللہ کی طرف سے. آگے بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے. تو نہ جب پہلے میں نے کچھ کیا نہ میں آگے کچھ کر سکتا ہوں، تو مجھے خودکشی کرنے کی یا یہ سوچنے کی یا اپنے بچوں کو کا گلا گھونٹنے کی
یا اپنی بیوی کو طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پہلے بھی اپنی بیوی کو نہیں کھلا رہا تھا، میری بیوی کو کون کھلا رہا تھا؟ بولیں، اللہ کھلا رہے تھے۔ میں پہلے بھی اپنے بچوں کو نہیں پال رہا تھا، میرے بچوں کو کون پال رہا تھا؟ اللہ پال رہے تھے۔ میرے گھر کی ضروریات کو پہلے میں خود پوری نہیں کر رہا تھا، بلکہ مجھ سے کون کروا رہے تھے؟ اللہ کروا رہے تھے۔ آئندہ بھی کون کروائے گا؟ اللہ کروائیں گے۔ لہذا اسباب کے درجے میں جتنا میرے سے کوشش ہو سکتی ہے میں کروں گا، باقی نتیجہ کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ تو یاد رکھیں، جب یہ تصور ذہن میں آ گیا تو کوئی بھی انسان ایسی غلط راستے کا انتخاب نہیں کر سکے۔ ایک تو دنیا کے اندر ہی اللہ کو ناراض کر دیا، خودکشی کی موت ویسے ہی حرام موت کہ اللہ کو پھر آگے بھی تو جواب دے رہے نا۔ دنیا سے تو آپ دنیا کی ٹینشنوں سے تو آزاد ہو گئے، آپ اپنے آپ کو مار کے، اپنے بیوی بچوں کو مار کے، لیکن بتاؤ کہ پھر دوبارہ تم نے دنیا میں نہیں آنا۔ اب جب تم اپنے آپ کو مار کے، کسی کو مار کے، اپنے آپ کو ختم کر کے قبروں میں چلے گئے ہو، اب قبر کی زندگی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ آخرت کا سفر اب کبھی ختم نہیں ہوگا، لامحدود سفر شروع ہو گیا۔ اور اس سارے سفر کے اچھے اور برے ہونے کا انحصار کس زندگی پہ تھا؟ دنیا کی زندگی پر۔ تو جب وہ دنیا کی زندگی کو خراب کر کے آگے ہو تو آخرت کی ہمیشہ کی مشکلات کیسے جھیلو گے؟ وہ قبر میں حساب نہیں ہوتا اس موت کا، جو موت انسان مر کے، جس سبب سے مرنے کو اللہ نے حرام کہا ہے، ناپسند کیا ہے۔ کیونکہ انسان جب خود کو مار رہا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پیدا بھی میں خود ہوا تھا اور اپنے آپ کو مار بھی میں خود سکتا ہوں۔ اس کے ذہن میں یہ آ گیا نا۔ اگر وہ پریشانی کو جھیلے گا اور اس کے ذہن میں تصور یہ ہوگا کہ پہلے بھی کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہے تھے، آگے بھی کون کرے گا؟ اللہ۔ میری زندگی کے مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ میری موت کے مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب یہ سوچ کر وہ آگے بڑھے گا تو اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور جب یہ تصور نہیں ہوگا اور وہ یہ سوچے گا کہ بس مارو، اپنے آپ کو ختم کرو، تو یہ تصور ہے کہ پیدا بھی میں خود ہوا تھا، مار بھی اپنے آپ کو خود مار کر اپنی ٹینشنیں ختم کرو۔ یہ ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی، یہ ٹینشنیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھرے پڑ جائیں گے۔ اس لیے غربت کا آنا، تنگیوں کا آنا، معاشی بدحالیوں کا آنا یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ پچھلی قوموں پر بھی ہوا ہے۔ یہ حالات تنگیوں کے، قحط کے اور زندگی کا جینا مشکل ہو جائے، کھانے کو روٹی نہ ملے، پہننے کو کپڑا نہ ملے، آپ کے وسائل اتنے مہنگے ہو جائیں کہ آپ کی پہنچ سے دور ہو جائیں، کہ پہلی بار معاشرے میں نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہو چکا ہے۔ صحابہ کے دور کی زندگیوں کو مطالعہ تو کریں نا کبھی، کہ صحابہ کی زندگیاں، ان کے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کریں کبھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت کیا ہے۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں بھی ہمارے گھر میں 3 وقت کھانا پینا چل رہا ہے، معاملات کسی نہ کسی درجے میں چل رہے ہیں۔ اگر ہم تصور کریں کہ 1400 سال پہلے ایک شخصیت تھی، ایک ذات تھی، ان کا نام تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج سے پوچھیں کہ آپ کے گھر کی کیفیت کیا تھی، تو حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہیں کہ 2 چاند گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہی نہیں تھا، ہم توکل علی اللہ پر جی رہے تھے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کر کے کہ جب بھوک لگے گی تو کون ہمارا رزق بھیجے گا؟ اللہ بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کوئی انتظام کرتے تھے، وگرنہ یہ چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ کیونکہ اسباب نہیں تھے نا۔ اگر اسباب ہوتے تو گندم کے ڈھیر بھی ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر لگے ہوئے ہوتے، سبزیوں کے ڈھیر لگے ہوتے، راشن پانی کے ڈھیر لگے ہوتے اور چولہا جلتا روزانہ،
چولہا کیوں نہیں جل رہا؟ گھر میں راشن نہیں آ رہا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ سے اپنی مفلسی کی، اپنی بے بسی کی، اپنے فقر کی شکایت نہیں کی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آپ نے جس حال میں رکھا ہے میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں. یہ بڑی کیفیت تھی. اور آخرت میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ اسی کیفیت پر ہونے ہیں. اس کیفیت پہ نہیں ہونے کہ کس کے گھر کے اخراجات کتنے زیادہ تھے، کس کے گھر کے بل کتنے زیادہ آتے تھے. اس پر فیصلے نہیں ہونے. ذرا اپنے دماغ کو چینج کریں، اپنے خیال کو چینج کریں ذرا. جب تک ہم یہ تصور اپنے اندر اللہ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ، توکل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا تصور اپنے دل دماغ میں نہیں بٹھا لیں گے، تب تک یہ دنیاوی ٹینشنیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی. انسان کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے، جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ مسئلہ آ گیا تو اب کس کی طرف رجوع کرو. یہ بات ہماری قوم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی آج تک. ہم تو بڑے ہی یہ بات سن کر ہو رہے ہوئے، ابھی تک علماء سے سنتے رہے اور ہر دور میں ہم نے یہ سنا ہے. یعنی 2007 میں بھی ہم یہ سنتے تھے کہ یار چینی بہت مہنگی ہو گئی. حالانکہ اس دور کا اس دور کے ساتھ مقابلہ کریں، توازن کریں تو بہت زیادہ فرق ہے. اس وقت بھی ہم یہ سنتے تھے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، لوگ رو رہے تھے. اس وقت بھی علماء یہ کہتے تھے کہ بھئی مسائل کا حل، پریشانیوں کا حل رجوع الی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کر لینا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے جھکنا، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، نماز کی پابندی کرنا، تلاوت کی پابندی کرنا، استغفار پڑھنا. نوح علیہ السلام کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جب مشکل حالات آئیں تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور کثرت سے استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. جب تم استغفار کرو گے یعنی بیٹھ جاؤ گے اللہ کے سامنے اور اپنی پریشانیوں کو رکھو گے اور پھر اپنے گناہوں کو بھی رکھو گے اور یہ تصور کرو گے کہ یا اللہ یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے ہی کیے دھرے کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر دیکھنا کہ آسمان سے جو بارشیں برسے گی وہ تمہارے لیے سیلاب نہیں بنے گی، وہ تمہارے لیے رحمت بنے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال دے گے بہت زیادہ استغفار کی کثرت سے. وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹے دیں گے. مال اور بیٹا بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے یہاں اسی کا ذکر کیا کہ جب آپ اپنی آزمائشوں کے وقت کیا کرو گے؟ استغفار کرو گے کثرت کے ساتھ تو اللہ تمہارے حالات بدلیں گے. سب سے بڑا احتجاج یعنی جو ہم کریں وہ اپنے خلاف کریں، اپنے گناہوں کے خلاف احتجاج کریں اور اللہ کے در پہ بیٹھ کر ہم کیا کریں؟ استغفار کریں. اس استغفار کی کثرت سے دیکھنا اللہ تعالیٰ ان سارے حالات کو، کیفیات کو بدل دیں. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، نہ پہلے کبھی کچھ ہوا. ہمیشہ مسلمان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے. یہ ایمان کی طاقت، اللہ پر اعتماد جتنا زیادہ ہوگا ایمان کی طاقت اتنی بڑھے گی اور جتنی ایمان کی طاقت ہوگی اس طاقت سے انشاءاللہ آپ کے مسائل پریشانیاں حل ہو جائیں گے. اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا تو اس کا حل خودکشی نہیں ہے بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے، اللہم اقض عنی الدین واغننی من الفقر.
آپ نے دعا سکھائی ہے، تم پر قرضہ ہے، بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، لے لو تسبیح پکڑ لو اور پڑھو اللہم اقض عنی الدین واغننی من الفقر، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پڑھتے رہو، پہاڑوں جتنا بھی قرض ہوگا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ ختم کر دیں گے. کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی امیر کے پاس جا کر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھ جاؤ اللہ کے سامنے، حضور کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا اہتمام کرو. دو جملے ہیں، اللہم اقض عنی الدین واغننی من الفقر، ایک یہ دعا ہے. اور اگلی دعا بڑی ہے، اگر کوئی سیکھ سکتا ہے تو پڑھے اللہم اکفنی بحلالک، اے اللہ تو اپنے حلال سے میرے لیے کافی ہو جا کہ مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. واغننی بفضلک، اپنے فضل سے تو سارا بوجھ قرض کا اتار دے. تو جب یہ چیزیں ہم اپنائیں گے تو یہ تو پریشانیاں ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی، یہ ہمارے سامنے بالکل ایک چونٹی کی طرح ہوں گی. کیوں؟ جس ذات سے ہم مانگ رہے ہیں اس ذات بہت بڑی ہے. جس ذات کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم اپنی پریشانیوں کو نہیں دیکھ رہے. اس لیے اپنے اندر ایک تو شکر کی کیفیت پیدا کریں کہ یا اللہ جس حال میں آپ نے رکھا ہے یہ بھی تیرا شکر ہے، یہ بھی تو چھین سکتا تھا ہم سے، تیرا شکر ہے کہ تو ابھی تک تو نے ہمیں اس حالت میں برقرار رکھا ہے. اور یا اللہ تیرے سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مزید ہم پر تنگیاں اور پریشانیاں نہ بھیج، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اے اللہ تیرے نبی کے مطابق ہم تیرے سامنے یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں. یا اللہ تو ہماری ساری تنگیوں کے حالات کو دور فرما دے، یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے. یا اللہ بیوی بھی تیری دی ہوئی، بچے بھی تیرے دیے ہوئے، مجھے بھی تو نے پیدا کیا ہے. اے اللہ ان کا رازق اور مالک اور خالق بھی تو، میرا بھی تو ہے، اور جن کے ساتھ میرا لینا دینا ان کا بھی تو ہے. اے اللہ ان کے مسائل بھی حل فرما، میرے مسائل بھی حل فرما. ایسے کھلے دل سے دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے. کیوں نہیں اللہ قبول کرتے؟ اللہ کو تو وعدہ ہے استجب لکم، مانگو میں قبول کر کے دکھاؤں گا تمہیں. یہ مسائل گھروں پہ بیٹھ کے حل نہیں ہوں گے، روڈوں پر کھڑے ہو کر حل نہیں ہوں گے، کسی پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوں گے. یہ مسائل حل ہوں گے اللہ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کے سامنے کثرت استغفار کرنے سے، اور اللہ کے سامنے رونے دھونے سے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے سے، تسبیحات سے، اذکار سے، نوافل سے، صلاۃ الحاجت سے، صلاۃ الاستغفار سے، صلاۃ التسبیح پڑھو. مشکلات ہیں مسجد میں آؤ، کسی کونے میں کھڑے ہو جاؤ، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. صلاۃ التسبیح پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھ کر اللہ سے مانگو کہ یا اللہ میں نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، اس نماز کی برکت سے تو میرے پریشانی کو حل کر. خدا کی قسم اللہ حل کریں گے، اللہ حل کر کے دکھائیں گے. لیکن صرف آپ کا اعتماد صرف اور صرف کس پر ہونا چاہیے؟ آپ کا یقین کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق کرتا ہوں.